الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کے لیے کس قدر سخت وعید ہے۔ یاد رکھیے، عموماً نماز کے اندر ہم بڑی غلطی کر دیتے ہیں اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ ان غلطیوں میں سے یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ہم اس نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں، ہم اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے، نمازی کے آگے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے۔ اگر گزرنے والا قصداً یہ حرکت کر رہا ہے پھر تو وہ شیطان ہے جو خدا اور بندے کے درمیان حائل ہو رہا ہے۔ ایسے گزرنے والے کو حتی الامکان روکنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کسی چیز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی اس کے سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے۔ اگر پھر بھی وہ اصرار کرے، میرے نبی نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، فرمایا تو اس سے لڑ کیونکہ وہ شیطان ہے، وہ اسے سمجھ نہیں آتی۔ آج کل بھی یہی فطرت ہے، یہی وتیرہ ہے مساجد کے اندر۔ اگر کسی کی اصلاح کر دی جائے، کسی کو سمجھایا جائے، کسی سے بات کی جائے، بھائی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے آگے سے بھاگ رہا ہے، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سانو پتہ ہے گا، اسی سمجھتے ہیں سارا کچھ۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو تو پھر یہ کبھی عمل کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ روکو، اگر یہ نہیں رکتا فَلْيُقَاتِلْهُ، فرمایا اس کی چھترول کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، فرمایا یہ تو شیطان ہے۔ اگلی حدیث سنیے، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ کے تحت یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے بندے کی شدت بیان کرتے ہوئے، اس عذاب کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ، فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا لکانا ان یقف 40، فرمایا اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 سال تک اس کو اگر وہاں ٹھہرنا پڑتا، فرمایا خیرن لہو من ان یمر بین یدی، وہ 40 سال تک وہاں ہی ٹھہرا رہتا لیکن نمازی سے آگے نہ گزرتا، 40 سال تک اسی جگہ پر کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا، نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ کیا مطلب؟ میرے نبی نے فرمایا نمازی کے سامنے سے گزرنے والا بندہ، اس کے لیے اس قدر سخت عذاب ہے، اس قدر سخت عذاب ہے، اس قدر سخت عذاب ہے، اگر اسے پتہ چل جائے نمازی کے آگے سے گزرنے والے بندے پر کتنا عذاب آتا ہے، اگر اسے 40 سال تک اسی جگہ پر ٹھہر کر انتظار کرنا پڑا
تو وہ اس جگہ پر ٹھہر کر اپنے لیے ٹھہرنا پسند کرتا، 40 سال تک وہاں پر رکا رہتا، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ اس قدر سخت سزا ہے، اس قدر سخت عذاب ہے، اتنی شدید وعیدوں کے باوجود لوگ بے احتیاطی برتتے ہیں، بے دھڑک نمازیوں کے آگے سے گزرتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ نمازیوں کی بھی غلطی ہوتی ہے، یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ راستوں کے اوپر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں بھی چاہیے کہ جہاں سے لوگوں کا گزرنا معمول ہو، لوگ گزرتے ہوں، اس جگہ پر نہ کھڑے ہوں، بلکہ کسی ستون کے پیچھے، کسی سترے کے پیچھے سترا بنا لیں، کوئی چیز آگے رکھ لیں، اس کے بعد پھر نماز ادا کریں۔ کوشش کرنی چاہیے ایسی جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے جہاں سے لوگ نہ گزریں۔ ہاں، اگر انسان ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر کے کھڑا ہوا ہے، اس کے باوجود لوگ آگے سے گزرتے ہیں، تو پھر وہ اس سخت وعید کے زمرے کے اندر آئیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کس قدر سخت وعید ہے، کس قدر میرے نبی نے سخت سزا سنائی ہے۔ دعا ہے رب جل وعلا کی بارگاہ میں، رب قدوس ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔